ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اور سینیٹر حاجی عدیل صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے, جن کا کہنا تھا کہ ریونیو کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ٹیکس کی چوری کو روکا جائے تو یہ پرائسز بڑھانا ضروری نہیں ہوتا. حاجی عدیل صاحب, قرضوں پہ بھی ہم نے بات کی اور میں کریکشن بھی کرتا چلوں. بریک میں جانے سے پہلے میں نے کہا تھا 49 ارب روپے کے نہیں 49 بلین ڈالر کے قرضے لیے گئے پچھلے 4 سالوں میں. یہ وزارت خزانہ کی رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے شائع ہوئی ہے. کیا کریں گے حاجی عدیل صاحب کہ پرائسز آپ کے خیال میں دیکھیں, پریشر آپ لوگ کریٹ کر پائیں گے اسمبلیز میں؟ ہمارے ملک میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے, جتنی پرچیزز ہو رہی ہیں اس میں کرپشن ہے, جتنی کنسٹرکشن ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس میں کرپشن ہے. یہاں تک کہ فوج کے لیے ایک بندوق کی گولی بھی جو خریدی جاتی ہے اس میں بھی کرپشن ہے. اور اس لیے اگر جج کے لیے جو کاغذ اور وہ پینسل خریدی جاتی ہے جس پہ وہ فیصلہ لکھتا ہے, اس کی خریداری میں بھی کرپشن شامل ہے. جج بھلے نہ کریں, جنرل بھلے نہ کریں, لیکن کرپشن شامل ہے. سرکاری دفاتر میں کرپشن شامل ہے. یہ 40 سے لے کے 50% تک کرپشن ہے. جب تک آپ اس کرپشن کو نہیں روکیں گے, آپ جو بھی کر لیں آپ کے اخراجات بڑھتے جائیں گے. میں چھوٹی سی مثال ایک ادارے کی دیتا ہوں. ہم سینیٹروں کو, مجھے تو وہ سہولت نہیں ہے کیونکہ میں پشاور سے آتا جاتا ہوں. اگر یہ کراچی سے کوئی سینیٹر آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اگر وہ سینٹ سے اگر گاڑی لے تو اس سے وہ آنے جانے کا یعنی 2 طرفہ کرایہ لیتے ہیں اور کوئی 15 روپے پر کلومیٹر. یہ سہولت انہوں نے ختم کر دی ہے. اب 2-4 دن ہوئے میں نے اخبار میں پڑھا. لیکن اس کے ساتھ ایک گاڑی جو ان کے پاس ہے سرکاری کسی عہدیدار کے لیے, بلٹ پروف گاڑی ہے, اس کی ٹائروں کے لیے 20 لاکھ روپے سے رکھے گئے ہیں اور اس کی مینٹیننس کے لیے بھی 20 لاکھ رکھے گئے. تو اب ایک طرف تو 40 لاکھ روپے ڈوبے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سینیٹرز کو اتنی سہولت کہ وہ ایئرپورٹ سے ایک سرکاری گاڑی میں 2 طرفہ کرایہ دے کر اگر اپنے لاجی سک آنا چاہتے ہیں تو یہ سہولت وڈرا کر لی گئی ہے. ہمارے ہاں یہی چلتا ہے کہ ہم جب سہولت ہم کفایت کی طرف جاتے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرتے ہیں. جہاں یہاں حالت ہے کہ کولوں پہ مہر ہے اور اشرفیاں لٹائی جا رہی ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو غریب پتی ہیں وہ کروڑ پتی ہیں, اب ارب پتی بن رہے ہیں. عدیل صاحب, بات بالکل درست ہے اور آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا حالات ایسے ہی رہیں گے, قرضے لیتے رہیں گے, ٹیکسز لگاتے رہیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تو آپ لوگوں کا ہے نا. تو یہ کام حکومت کا ہے, لیکن یہ صرف حکومت کا نہیں ہے. کہ جب تک حکومت یہ نہیں کرے گی تو آپ کا کام ہے نا. 10 یا میری بات سنیں, حکومت تو 5 یا 10 یا 30 یا 40 وزیروں کا نام ہے. اے سے زیڈ تک ہمارا معاشرہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, سرکاری افسر ہیں, کوئی بھی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. کل ہی ہم نے پتہ کیا, یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے, اس میں 64 ارب کہتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا اور اس میں 14 ارب کا کرپشن ہے. اس میں جو اربوں روپے اشتہارات کی صورت میں سفروں کی تفریح سفروں پر خرچ کیے گئے غیر ملکی. اور اب کل وہ ہمیں بتا رہے تھے, ان کا جواب آیا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, کروڑوں روپوں میں دوائیں خریدی جاتی ہیں. میں نے ان سے دریافت کیا کہ جب آپ کروڑوں روپے میں دوائیں خریدتے ہیں تو ہول سیل پرائس پہ آپ کو کتنا کم ملتا ہے؟ کیونکہ ہول سیل آپ کروڑوں کی دوا خریدیں تو ایک کاروباری ادارے سے بھی زیادہ آپ دوائیں خریدتے ہیں. لیکن وہ ہمیں بتا نہ سکے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور اگر آپ کے نالج میں اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے اتحادی رہیں گے, حکومت کا حصہ رہیں گے؟ لیکن سوال تو آپ سے بھی بنتا ہے نا, اگر آپ اتحادی ہیں, وزارتیں لیتے ہیں, تو سوال تو آپ سے بھی بنتا ہے. یہ میری بات سنیں, ہماری کیا ایک وزارت ہے, وہ بھی واپس دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ ہم ایک سیاسی منشور کے تحت اتحاد میں آئے تھے. وہ سیاسی منشور پہ ہمیں 90% ہماری باتیں مان لی گئی ہیں. باقی یہ کہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں وہ کوئی ہم سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. ہم تو کچھ عرصے پہلے پاکستان مسلم لیگ بھی چند ماہ کے لیے اس حکومت میں شامل تھی. 9 سال تک ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی شامل تھے. حاجی عدیل صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% آپ کے منشور کو مان لیا گیا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا منشور 90% امپلیمنٹ کر لیا ہے. تو اگر 90% میں یہ حال ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ 100% آپ لوگوں کے منشور پر عمل نہیں ہوا, ورنہ تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہو جاتا. میں نے آپ سے کہا کہ میرا سیاسی منشور, اور میں نے یہ آپ سے بات مانی ہے کہ چاہے وہ لاہور ہے کہ پشاور ہے کہ کراچی ہے کہ کوئٹہ ہے کہ اسلام آباد ہے, کرپشن ہر محکمے میں, ہر ادارے میں ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے بچا ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہے, فوج ہے, سول ہے, نوری, ناری, خاکی, جتنے بھی ادارے ہیں اس سب میں کرپشن ہے. یہ ہم فطرتاً بے ایمان ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، آج احسن اقبال صاحب نے سینٹ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ایک بات کی کہ جو ہم تحریک التوا لے کر آ رہے ہیں اس میں ہمیں اتحادیوں کی بھی سپورٹ چاہیے. اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ مجھے پتا ہے حکومت کا کیا رول ہے، مجھے پتا ہے اپوزیشن کا کیا رول ہے، یہ اتحادیوں کا رول مجھے نہیں سمجھ آتا. ہر عوام کے ایشو پر یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کی پالیسیز کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں، وزارتی بھی لیتے ہیں. ان کا کیا رول کیا ہے؟ میں اس کا جواب میں دیتا ہوں، یہ صاحب بعد میں دیں گے. پہلے آپ دے دیں، چلیں پہلے آپ دے دیں پھر میں مشاہد اللہ خان صاحب سے. دیکھیں جن معاملات میں حکومت ہمیں اعتماد میں رہتی ہے ہم ذمہ وار ہیں، جس معاملات میں حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں رہتی ہم ذمہ وار نہیں ہیں اس کے اقدامات کے. ہم تو ایک وزیر ہے پوری 60-70 کی کابینہ میں، تو جن معاملات میں وہ ہمیں اعتماد میں رہتی ہے وی اسٹینڈ فار دیٹ، اور جس میں وہ ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں رہتے ہیں، ہم کیسے انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی دیکھیں میں گزارش یہ کرتا ہوں، خیر یہ بات تو اس کو کوئی بائی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے یہ ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، یہ ہماری 1-2 وزارتیں ہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو مانے نہ مانے ساری دنیا کو پتہ ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے وہ اقدامات جن کو بقول ان اتحادیوں کے انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو اس سے ظلم تو عوام پہ ہوتا ہے نا، اب مظلوم تو عوام ہے نا. اگر حکومت ظلم کر رہی ہے، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے کر رہی ہے یا کرپشن کر کے کر رہی ہے یا لوڈ شیڈنگ کر کے کر رہی ہے یا مہنگائی بڑھا کے کر رہی ہے یا بے روزگاری کر کے کر رہی ہے، تو ان ساروں کا امپیکٹ آتا ہے عوام پہ، اور یہ سارا ظلم ہے میرے نزدیک عوام کے ساتھ. اچھا اب ایک طرف مظلوم عوام ہے، دوسری طرف ظالم حکومت ہے، اس کے کچھ اتحادی بھی ہیں، تو اب یا تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں یا ظالم حکومت کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں جس فیصلے میں ہم سے مشاورت ہوتی ہے اس کا ہم حصہ ہیں، جس فیصلے پہ ہم پہ مشاورت نہیں ہوتی اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ عوام کو تو نہیں پتا نا، عوام کو تو موٹی بات پتا ہوتی ہے، 2-4 والی. جب ہم تحریک عوام جو ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت ہے، یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ حکومت میں ہیں اور یہ لوگ اپوزیشن میں ہیں. سمپل بات ہے. اب آپ یہ کیسے دیکھیں نا، بعض اوقات تو عجیب و غریب تماشا ہے کہ یہ حکومت بھی جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے جیسے اپوزیشن میں وہ مطالبے کرتی ہے. وہ نواب یوسف تالپور صاحب نے آج کہا ہے کہ پوری کی پوری قیمت واپس لی جائے. نہیں انہوں نے تو کہا، میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم بھی مطالبے کرتے ہیں یا کہتے ہیں. مثلاً رحمان ملک نے آج کہا کراچی میں سازش ہو رہی. بھائی سازش ہو رہی تو تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے رکھا ہے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کو ہم نے پکڑ لیا ہے یا پکڑنے والے ہیں، وہ نہیں بتاتے. یہ تو اپوزیشن کی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پبلک میں کوئی اور سٹانس ہے، پرائیویٹ میں کوئی اور سٹانس ہے، یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں 4 سال سے ہیں ہی نہیں. ورنہ یہ جس طرح سے حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن ہے، بالکل ہے، تو بھائی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں پورے 4 سال میں؟ یہ بہت بڑا ایک مذاق ہے کہ حکومت کے پاس نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، ایک بھی بدعنوان نہیں پکڑا. اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں تو بدعنوانی ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ جو بدعنوانوں کو پکڑنے والے ادارے ہیں وہ تو بدعنوانوں کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ تو بدعنوانی کو پکڑ ہی نہیں رہے، تو پکڑ نہیں رہے تو پھر آپ کی یہ بات کون بائی کرے گا؟ ٹھیک ہے میں ایک سینیٹر صاحب سے ایک اور سوال کروں. حاجی عدیل صاحب دیکھیں یہ حکومت 4 بجٹ پاس کروا چکی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ابھی 5واں بجٹ آنے والا ہے چند مہینوں میں، وہ بھی پاس ہو جائے گا. ہر ایک لیجسلیٹر کی ذمہ داری ہے ووٹ کرنا، ہر ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے جس کا لیجسلیٹر بیٹھا ہے وہاں پہ اسے ووٹ کرنا. جب بجٹ آتا ہے آپ اس کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، شاید آپ 1-2 چیزوں پہ جو ہے آواز اٹھا لیتے ہو، لیکن ان دی اینڈ آپ اس کے حق میں ووٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب حکومت کا ساتھ تو دے رہے ہیں نا پھر آپ. دیکھیں اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تھیوریٹیکل ہے، عملاً ایسا نہیں ہے. پچھلے سال کے بجٹ میں ہم نے 14 آبجیکشن کیے تھے اور ان میں سے انہوں نے 10 ہماری باتیں مانی ہیں. دیکھیں اگر ہم نہ ہوتے تو یہ بجٹ زیادہ خوفناک ہوتا. ہم نے تو عوام کی، چونکہ ہمارا تھوڑا سا اثر ہے، کچھ تھوڑا سا کانٹیکٹ ہے، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، اس میں منواتے ہیں. اب ان کی بات میں نے کل ہی ایک بل پاس آیا جس کی ہم نے مخالفت کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے حکومت کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ 18 امینڈمنٹ کے خلاف تھا، فیڈرلزم کے خلاف تھا. اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو پوزیشن میں. اچھا یہ میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی آپ نے ریز کیا تھا، یہ پرائیویٹ پاور بورڈ جو بننے جا رہا ہے اس میں انہوں نے مخالفت کی ہے، آپ نے حمایت کی ہے، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد غالباً یہ صوبوں کا اختیار ہے نا حاجی عدیل صاحب؟ جی بالکل.
जमीयत उलमा लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमें सपोर्ट किया है। जी सर साहब, मुझे इसकी इतनी डिटेल नहीं पता, वैसे ये अगर किया होगा तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो डेवोल्यूशन के बिल्कुल हक़ में है। हमने 18th अमेंडमेंट पास की है, लेकिन बहुत सारे काम बग़ैर होमवर्क के हुए हैं। प्रॉब्लम पे मसलन यही है, हेल्थ का इशू है, वो DRA अभी तक नहीं बनी, जिसकी उसकी जो कुछ भी वजूहत हो सकती। हुआ ये है कि 18th अमेंडमेंट तो हमने पास कर ली है, उसका होमवर्क नहीं किया, जिसके नतीजे में अभी तक वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। तो काम चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करने की कोशिश हो रही, उस पर भी लड़ाई है, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं इस मौक़िफ़ का हामी हूँ कि जो डेवोल्यूशन हुआ है वो इन लेटर एंड स्पिरिट, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हाजी अदील साहब, अभी आपने ये भी कहा कि अगर आपकी पार्टी नहीं होती तो हम अब शाह साहब अगर हम इत्तेहादी होते हुए, आज के अखबारात में पढ़ लीजिए, कल के TV चैनल्स में आया है, हमने इत्तेहादी होते हुए भी डट के मुखालफत की है कि ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन जनाब डार साहब ने और प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने सपोर्ट किया है, और उनसे जब मेरी चंद दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको अपोज करेंगे। ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं इस हवाले से इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरा मजीद सवाल करना इनसे बेकार होगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि अभी आपने एक बात की, हाजी अली साहब, इनके इल्म में नहीं है, बेशक इनके फर्स्ट हैंड इनके पास नॉलेज नहीं है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के इंफॉर्मेशन के, और आज अखबारात में बड़े वजाहत पे आए, उसमें तो चेयरमैन का रवैया भी बड़ा जानबदाराना था। चेयरमैन ने भी इंपॉर्टेंट बात है तो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी की नॉलेज में होनी चाहिए थी। बात ये आप कोई आम कारकुन नहीं है, पार्टी की इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, तो उन्होंने मदद की है। ठीक है, वो कंसीड कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे नॉलेज में नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक बात ये भी की हाजी अदील साहब कि अगर आपकी पार्टी नहीं होती और आपने जो है 14 पॉइंट्स पेश किए थे पिछले बजट में से, जिसमें से 10 मंजूर हो गए, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी नहीं होती तो ये बजट और ज्यादा खौफनाक होता। इस बात से मैं क्या मतलब लूं, इस बात से मैं क्या मतलब लूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अवाम की फिक्र नहीं है, और जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है वो आप इत्तेहादियों की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कहता, यकीनन अवाम की फिक्र है, लेकिन पीपल पार्टी में बाज़ दफ़ा जब हुकूमतें आती हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस जाती हैं। पंजाब में क्या हो रहा है आप देखें, वो बदकिस्मती है पंजाब की कि कभी एक वजह से कभी दूसरी वजह से वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, मरीज लोग मर रहे हैं। अब उसमें मैं तो नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कसूर है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने अपने फ़राइज़ सही अंजाम नहीं दिए हैं, सही गाइड नहीं किया है। देखें, ये जो सियासतदान होते हैं वो अगर हुकूमत में बैठते हैं तो वो तो हर काम के माहिर नहीं होते हैं, वो तो माहिरीन की मदद से हुकूमत चलाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जवाब दे तो सियासतदानों को ही है ना, ब्यूरोक्रेसी जवाब भी तो है ना, किसी को डायरेक्ट अल्लाह को तो नहीं है जवाब देना, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को जवाब दे है, मिनिस्टर्स को है, चीफ मिनिस्टर्स को जवाब दे है। तो अगर वो उनको सही तरह उनसे जवाब नहीं तलब करे तो उनकी गलती है। देखें, हमारी सियासी पार्टियों की बदनसीबी ये है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनको एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी मिलती है जो उनके हमख्याल नहीं होती है, और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है। यूरोप में और बाज़ मुमालिक में, अमेरिका में जब हुकूमत आती है तो अपने वो दानिशवर, अपने माहिरीन अपने साथ लाते हैं जो कि उनके प्रोग्राम को, उनके एजेंडे को लेके चलते हैं। जब हुकूमत ख़त्म होती है उनकी भी छुट्टी हो जाती है। हमारे यहाँ तो गलत मशवरे देने वाले जॉइंट सेक्रेटरी से फिर वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं हुकूमतों के तब्दील होने से, उनको पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हुकूमत को जो अपनी जो टीम मिलती है वो उसकी अपनी टीम नहीं होती है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करना है। अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कुछ इंकशाफात किए हैं, वो क्या है आपको सुनाएंगे, और उसके बाद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब से उस पर सवाल भी करेंगे। कौन कौन सी साजिशें हैं जो इस वक्त पंजाब हुकूमत को नजर आ रही हैं, जो कि इस्लामाबाद से हो रही हैं डायरेक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।